الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن لك الجامع ربنا اغفر والصلاة والسلام على الكرام على سيدنا سيدنا الوجود سيدنا في كل موجود دعا وجود سعادة وعلا ومكان الوجود وهو سكين دیکھیے آپ کے ساتھ اچھا چلے بہت بصیرت ہے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کر کے مجھے اللہ اچھائی کیجیے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ خمسہ واقعہ بہترین طریقے سے ضلع پاک منعقد ہوا. اس سلسلے میں انسانیہ کے جو بھی لوگ ہیں خدا کے پہلے سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے مسئلہ معلوم کیا تو معاملہ ہو جو بھی ہو جو ادارے جیسے کوئی ادارے سب کے پہلے سے شکر گزار ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ بالکل جیسے طالب علم کو بیٹھ کے انداز سے آپ کی محبت دینی کی بہتر پڑ گیا اپنے دلی پروگرام پڑھ کے آپ نے پروگرام یاد تو کرنا ہمت نہیں ہوتی تھی میری پڑھنے کی لیکن آپ کی محبت دینی آپ نے اس انداز سے سنا اس طریقے سے میں کوشش کی کہ وہ میں مطالب جو ہے میرے موضوع میں آپ نے پہنچا سکوں. اب یہ تو مجھے بہتر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہاں تک کامیاب رہا کہاں تک میرے مطلب مطالب تک پہنچے اور واقعہ کی انتظامیہ کے شکر گزار ہے تو انہوں نے اپنے موقع دیا کہ آپ کے سامنے اس مشرق خمسہ جلسوں میں خطاب کے سلام بھیجے آپ کو نبی ہمارے گفتگو چل رہی ہے اس میں شمسی قربان کے تحت ہماری اس خمسہ جلس آخری کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی پڑھا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رہ سکتے ہیں. رات کو ہم نے علی کے غلام کا ذکر کیا بس اسی سے پھر بات کو آگے بڑھتے ہیں اسی ذکر کو چھیڑ کے ہم بات کو آگے بڑھتے تھے کہ سلمان جس کو کہ رسول نے کہا سلمان من اہل بیت سلمان اہل بیت میں سے ہے. سلمان وہ آل محمد کا چاہنے والا کہ جس سے کسی نے پوچھا کہ سلمان اتنی زندگی گزر گئی اتنی عمر گزر گئی اب تک گھر نہیں بنا رہنے کے لیے. سلمان نے کہا گھر چاہیے اسے جو گھر میں رہے گھر چاہیے اسے کسی گھر میں جو گھر میں رہے. میرا پورا دن سیدہ کے دروازے پہ جھاڑو میں گزرتا ہے رات حسنین کی زیارت میں گزر جاتی ہے. وہ سلمان ہمارا فتح کے سلمان کی علی کے سامنے بیٹھے ہیں علی کے ساتھ کھجوریں کھا رہے ہیں. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک کھجور علی کھا رہے تھے سلمان بھی کھا رہے ہیں. اب تاریخ میں دو روایتیں موجود ہیں. ایک تاریخ میں لکھا کہ وہ کھجور کھا کے سلمان علی نے سلمان کو ماری ہے اور دوسری روایت میں لکھا کہ علی جو کھجوریں کھا رہے تھے اس کی اپنی خوشیاں علی نے ان کر سلمان کی طرف رکھی. یہ دونوں روایتیں تاریخ میں موجود ہیں. جیسے کہ علی نے خوشیاں سلمان کی طرف رکھی یا ماری تو سلمان نے کہا یا علی میری عمر کا کچھ تو لحاظ کرے لوگ کیا کہیں گے میں آپ سے اتنا عمر میں بڑا ہوں میں آپ سے اتنا بڑا ہوں آپ علی کی ظاہری عمر میں سے پرستی آپ عمر میں میری عمر میں اتنا فرق ہے لوگ کیا کہیں گے. سلمان کو مسکرا کے علی نے دیکھ کے کہا سلمان وہ واقعہ یاد ہے جب شیر نے تمہیں جنگل میں گھیرا تھا جنگل میں گھیرا تھا. سلمان پریشان ہو گیا کہ اس واقعے کا یا تو مجھے پتا ہے یا میرے باپ کو پتا ہے علی کو کیسے پتا چلا علی کو کیسے پتا چلا علی کو کیسے پتا چلا. کہا مولا آپ کیسے جانے تھے. کہا سلمان ہوا کیا تھا یہ بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں. کہا مولا میرے باپ نے کہا تھا
कि लकड़ियां काट ले जाओ। मैं लकड़ियां काट के गया कि बड़ी गर्मी थी जंगल में। मैंने सोचा कि अब पूरा सामने नहर थी, इस नहर में कुछ देर में नहा लूं। मैं जैसे ही नहाने के लिए से नहर के अंदर गया कि इतनी देर में शेर था जो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया, मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे नाम था या राज या राफेजल अदर करी। मैंने उसको बुलाया और वो आया। उसने मुझे कहा कि सलमान, आज के बाद घबराना नहीं, जब भी लकड़ियां करने आओ शेर को बुलाना, इसकी पीठ पर लकड़ियां रख कर घर में जाना। लकड़ियां रख के घर में के जाना, घबराना नहीं। आज के बाद ये तुम्हारा खिदमतगार रहेगा, ये तुम्हारा खिदमतगार रहेगा। तो उस वक्त और तो कोई चीज मुझे समझ नहीं आई। मैंने गुलदस्ता बना के दिया था, मैंने गुलदस्ता बना के दिया था। अली ने हाथ बढ़ाया, ऐसे करके कहा, सलमान ये गुलदस्ता तो नहीं है, ये गुलदस्ता तो नहीं है। कहा, मौला आपके पास कैसे आया? क्या वो तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं, तेरा मौला अली था। से कहते हैं जो अपने चाहने वालों को, अपने सलमान अली को जानता नहीं था। वो तो जब मदीने पहुंचा तब पता चला। वो तो जब सलमान मदीने पहुंचा तब तो पता चला, लेकिन अली जानता है ना कौन अली का चाहने वाला है। मालिक के अश्ता के मौला से कहा कि मौला, मालिक अश्ता ने मौला से कहा, मौला जंग में जितने आपने मारे होंगे मेरे मारे, फिर आपकी बहादुरी कैसी, आपकी बहादुरी कैसी, आपकी बहादुरी कैसी। मालिक को मौला ने कहा, मालिक जब तुम तलवार चलाते हो तो कुछ नहीं देखते, लेकिन जब अली तलवार चलाता है तो गर्दन उड़ाने वाले की 7 पुश्तों को देखता है कि कोई चाहने वाला तो नहीं आ रहा। इसलिए जो जिसके पुष्ट में चाहने वाला होता है उसके सदके में मैं इसको छोड़ देता हूँ। इंतजार करके थक तो नहीं गए मेरे दोस्तों, बड़ी बात सबके साथ इंतजार करके थक नहीं, पूरी तरह सुनेगा मेरे दोस्तों। अली उसे कहते हैं, अली का गुलाम था चवेरिया। उसने कहा, मौला बड़ा सफर पे जा रहा हूँ, सुनेंगे? मौला बड़ा सफर पे जा रहा हूँ। अली ने कहा, जब तुम फला मकाम पे पहुंचोगे तो एक शेर तुम पर हमला करेगा, एक शेर तुम पर हमला करेगा। उसने कहा, मौला मुझे जाना ही नहीं, मौला मुझे जाना ही नहीं है। बात बड़ी है। उस मौला ने कहा, शेर तुम पर हमला करेगा, मौला मुझे जाना ही नहीं। अली ने कहा, लेकिन मुझे भेजना है, मुझे भेजना है। लेकिन जब वो शेर तुम पर हमला करे, जब वो शेर तुम्हारे सामने आए तो शेर को कहना कि मुझे अली ने अपनी पनाह में लिया हुआ है, मुझे अली ने अपनी पनाह में लिया हुआ है। जैसे ही वो उस मकाम पे पहुंचा, शेर ने जब इसे देखा, शेर दौड़ता हुआ इसकी तरफ लपका। जैसे करीब आया, जवेरिया ने कहा कि मुझे अली ने अपनी अमान में लिया हुआ है। तारीख कहते शेर ने अपने दोनों पांव जमीन में गाड़ दिए ताकि बेअदबी न हो जाए, बेअदबी न हो जाए। ये बैठा था, शेर से सामने बैठा है, और काफी देर बाद जब शेर चला गया, अब ये सफर करके मौला कायनात के पास पहुंचा, ये सफर करके मौला कायनात के पास पहुंचा। अच्छा, एक जुमला आपका देते थे, और देखिए शेर में अकल नहीं है, हैवानियत है उसमें, अकल नहीं है शेर में, किसी की सुनता नहीं है। लेकिन खुदा के शेर ने कहा, मैंने इसे अपनी अमान में लिया है। जिसको अकल न हो
اسے عقل عطا کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے کہا جب جبیریہ سفر کر کے علی کے پاس پہنچا، جبیریہ سفر کر کے علی کے پاس پہنچا، علی نے پوچھا جبیریہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہا مولا جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، شیر آیا، شیر جیسے ہی میرے سامنے آیا اور ایک دم سے مجھے دیکھ کر اس میری طرف دوڑ لگا، میں نے کہا میں مجھے علی نے اپنی کمان میں لیا ہے، شیر کہیں بیٹھ گیا اور مولا جب میرے سامنے بیٹھا تھا کہ جب بیٹھا تو میں آرام سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، علی نے کہا وہ شیر جب تمہارے سامنے بیٹھا تھا تو اس شیر نے کچھ آواز نکالی تھی، کہا مولا نکالی تھی، کہا کتنی بار نکالی تھی، کتنی بار نکالی تھی، کہا مولا یہ یاد نہیں ہے، مولا یہ یاد نہیں ہے۔ علی نے کہا جبیریہ تمہاری عقل کو زندہ کر دوں، تمہاری عقل کو زندہ کر دوں، بس ایک جملہ کہنا تھا۔ اس نے کہا مولا 5 دفعہ تم نے اسے آواز نکالی تھی، 5 مرتبہ، لیکن میں سمجھا نہیں کہ اس نے کہا کیا تھا، اس نے کہا کیا تھا؟ کہا جبیریہ شیر نے کہا تھا کہ جب علی کے پاس جاؤ تو کائنات کے ولی کو میرا سلام کہنا، اسے کہتے ہیں امام مبین، اسے کہتے ہیں امام مبین، جس کی اطاعت صرف انسان نہ کرے بلکہ جانور بھی کرے۔ علی اسے کہتے ہیں جس کو اپنے نہ مانے بلکہ خیر بھی مانے، جس کے کردار کو خیر بھی مانے، جس کے کمالات کو خیر بھی مانے۔ میدان صفین کا، میدان صفین کا سنیں گے، سنیں گے ذرا سنیں گے، جملوں کو ضائع نہ کرنا، محسوس کرنا جملوں کو۔ میدان صفین کا علی کے لشکر کے سامنے شام والے کا لشکر ہے، علی کے سامنے شام والے کا لشکر ہے، اس لشکر نے پارٹی پہ قبضہ کیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، جیسے گھاٹ پہ قبضہ کیا مالک لشکر علی کے پاس آئے، علی گھاٹ پہ دشمن نے قبضہ کیا ہے اور پانی اس لشکر میں ہے نہیں۔ علی نے کہا سلمان مالک منع کس نے کیا؟ جاؤ جا کے پانی بھر کے آنا، منع کس نے کیا ہے؟ جاؤ جا کے پانی بھر کے آ۔ مالک گیا پانی بھر کے آ گیا۔ یہ بات پتہ چلی لشکر شام کے اس غریب کو، اس غریب امیر شام بنا ہوا ہمارا تو بھی ایک ہی ہے، اس کا نام ہے علی۔ پہنچی غریب شام تک، اس نے جو کتوال سے بات جو پہلے جا کے ان کو بلایا کہ کس کی اجازت سے پانی پیا تھا؟ کہا آپ کے خاص ایک چیز امر پیاس نے کہا تھا، امر پیاس کو بلایا گیا کہ آپ نے کہا تھا، مجھے تو پتا ہی نہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں کہ ہمارے پانی لے کے آیا تھا۔ اچھا اب کل آئے تو پانی نہیں دے گا۔ دوسرا دن ہوا، مالک نے کہا مولا پانی نہیں ہے، جیسے کل بھر کے آئے تو ویسے آج بھر کے آ جاؤ، جیسے کل بھر کے آئے جیسے آج بھر کے آؤ۔ مالک گیا پانی بھر کے آ گیا۔ پھر اس نے بلایا، کس نے کہا تھا؟ کہا آپ کا بیٹا یزید آیا تھا، آپ کا بیٹا یزید آیا تھا، پانی کا ماننے دو۔ اب اگر ہمارے پاس یا میرا بیٹا یزید یہ دونوں آ کے کہے نا تو بھی پانی نہ دے گا۔ تیسرا دن ہوا، مالک نے کہا مولا پانی نہیں ہے لشکر کا، پانی جا کے بھر جاؤ، اس نے بلا کیا۔ تیسرے دن گیا پانی بھر کے آ گیا۔ وہ پھر پوچھا کس نے کہا تھا کہ پانی دے دو؟ کہا آپ خود آئے تھے، آپ خود آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا پانی دے دو۔ کہا کل اگر میں بھی آؤں گا تو مجھ سے کوئی نشانی لیے بنا پانی نہ دینا۔ علی کے لشکر کو
मुझसे भी कोई निशानी दिए बिना अली के लश्कर को पानी न देना। जब चौथे दिन मालिक ने कहा मौला पानी नहीं है, कहा मालिक जाओ जैसे 3 दिन भर के आज भर के आ जाओ, आज ही भर के आ जाओ, आज ही भर के आ जाओ। दुनिया देने से पहले एक बात बता दूं कि मालिक गया था 5 या 6 लोगों को साथ लेकर और सामने था 4000 का लश्कर। मालिक ने ये नहीं कहा था कि मौला 4000 का लश्कर लड़ूंगा कैसे। मालिक कहते ही उसे है जो अली की मर्जियों में अपनी जिंदगी को कम कर दे। मालिक जाओ जैसे 3 दिन पहले भर के आज भर के आ जाओ। मालिक पानी भर के आ गया। फिर गरीब शाम ने पूछा कि जब मैंने कहा था कि मैं जब तक आऊं और अगर मैं आऊं तो मेरी निशानी लेना, कोई निशानी ली है तुमने? कोई निशानी ली है? ये आपकी अंगूठी जो है, ये आपकी आपने अंगूठी दी थी। अब अमीर शाम तारीख में ये जुमला जाकर देख लेना। जब कहा ना ये आपकी अंगूठी जो है जो हमने मुझे दी थी, अमीर शाम ने कहा हाजा मिनल एजाबात अली, ये अली के एजाबात में से एक अजायब मौजज़ा है। दुश्मन माने अली के एजाबात में से एक मौजज़ा है। और जब अली के लश्कर में, अब मैं जो बात कही कि दुश्मन भी माने, अब अली के लश्कर में जैसे पानी के घाट पे कब्जा किया और दुश्मन की फौजें उस घाट से दूर चली गई, दुश्मन की फौजें जैसे घाट से दूर चली गई। अब अमीर शाम अली के शाम को कहा कि पानी नहीं है, पानी भरना है। आज जाओ जाके भर के, मना किसने किया है? कहा घाट पे अली वालों का कब्जा है, घाट पे अली वालों का कब्जा, घाट पे अली वालों का कब्जा है। कोई बात नहीं, जाके भर के आओ। कहा जब हमारा कब्जा था तो हमने उनको पानी नहीं दिया था, क्या अली वाले हमें पानी देंगे? अली वाली पानी देगा, अली वाले हमें पानी देंगे। आखिरी आदमी तक पूरी तरह से झुका सुनिएगा। सब कहा क्या अली वाले हमें पानी देंगे? अब अभी अब शाम वाला कहता है कि पूरे अली को हम कैसा समझा है, अली को हम तुमने अली को हम जैसा समझा है। वो किरदार हमारा था कि हमने पानी नहीं दिया। अली साक़िए कौसर है, मना नहीं करेगा। इसने बता दिया मंजिले अली और है, मंजिले गरीब शाम और है। जो है सुने के पूरी अली के साथ ये है इमाम की दुश्मन भी मान ले कि अली अली, दुश्मन भी मान ले कि अली अली। इमाम उसे कहते हैं जिस पर जिसका असर सिर्फ इस कायनात में न होगा बल्कि आसमान के सयारों पर भी हो, आसमान के सयारों पर भी जिसका असर हो। अगर तवज्जो है तो मैं पढ़ूं, नहीं है तो मैं खत्म करूंगा। थके न सुने, थके न सुने, जल्दी लेकर आओ। सामने मैं देख रहा हूँ कितना टाइम गुजरा है, कितना टाइम पढ़ना है। इसलिए आपने एक साल है पूरी तवज्जो बिल्कुल। अभी उसे कहते थे दुनिया में ना हो, सितारों पर भी, क्योंकि जहाँ अल्लाह है रब्बुल आलमीन, जहाँ जहाँ तक उसकी रबूबियत है वहाँ वहाँ तक मोहम्मद की रिसालत है, जहाँ जहाँ तक मोहम्मद की रिसालत है वहाँ वहाँ तक अली की विलायत अली की विलायत सहरा से गुजर रहे थे, सहरा से गुजर रहे थे। सूरज के साथ गुफ्तगू की, सहाबा परेशान हुए। अली के गुफ्तगू की वो सूरज के साथ आई तस्वीर सारत की, या रसूल अल्लाह, आज अजीब मंजर देखा है। रसूल का क्या हुआ? आज हमने देखा कि अली सूरज के साथ गुफ्तगू कर रहा है, अली सूरज के साथ गुफ्तगू कर रहा है, अली सूरज के साथ गुफ्तगू कर रहा है। रसूल ने मुस्कुरा के कहा
کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی مشکل ہوگی جو علی سورج کی آسان کر رہا ہو، پریشان ہو گئے۔ اب جیسے ہی صحابہ نے کہا رسول اللہ کوئی مشکل کوئی مسئلہ ہوگا جو علی سورج کا حل کر رہا ہوگا، اب کہا کہ جب علی آئے تو علی کو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا کائنات آئے علی کو بلایا، کہا یا علی اب جب بھی سورج سے گفتگو کرے تو عربی زبان میں کرنا تاکہ میرے صحابہ بھی سمجھ سکے۔ محسوس نہیں کیا آپ نے، محسوس نہیں کیا آپ نے، یعنی پہلے جو گفتگو کی علی نے وہ عربی زبان میں نہیں تھی، اس لیے تو رسول نے کہا کہ اب جو گفتگو کرو تم عربی زبان میں کرنا، یعنی علی جانتا ہے کہ سورج کی زبان کون سی ہے، سورج کی زبان کون سی ہے، کس زبان میں سورج سے گفتگو کرنی ہے۔ اب جیسے ہی اب لے جا رہے کو جیسے ہی صحابہ ساتھ ہوئے علی باہر آئے، ایک دن علی صحابہ ساتھ جیسے ہی علی کے ساتھ باہر آئے، سورج نے کہا السلام علیکم، علی نے کہا السلام علیکم یا شمس، اے سورج السلام۔ سورج نے کہا علیکم السلام یا اول و یا آخر، یا ولی اللہ نہیں کہا، یا مسیح رسول نہیں کہا، یا اول یا آخر۔ اب یہ تو جملے سنے صحابہ نے بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے۔ سورج کہہ کیا رہا ہے علی کو، اے اول اے آخر، ہمارا تم پر بھلا کہ تم پر سلام ہو۔ وہ پریشان ہو گئے، اب انہیں ہوش میں لایا گیا کہ ہوا کیا، کیوں بے ہوش ہو گئے۔ رسول نے کہا کیوں بے ہوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ بے ہوش ہونے والی تو بات تھی، کون سی بات تھی، کہا سورج نے علی سے کہا یا اول اے اول یا آخر اے آخر، ہمارا بھی تم پر سلام ہے۔ اول اور آخر تو خدا کی نام ہے، اول اور آخر تو خدا کے نام ہے۔ یہ سورج نے علی کو کیوں کہا، یہ سورج نے علی کو کیوں کہا، رسول نے کہا تم لوگوں نے سمجھائی نہیں، سمجھائی نہیں۔ اور علی سے کہا یا علی، جملہ محسوس کرنا، کہا یا علی اب سورج سے گفتگو کرو تو سورج سے کہنا کہ کم ظرف کے سامنے اعلیٰ ظرف کی بات نہ کرے۔ آج کے بعد جب سورج سے گفتگو کرو تو سورج سے کہنا کم ظرف کے سامنے اعلیٰ ظرف کی بات نہ کرے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کم ظرف کی معنی ہے کم علم والا، کم ظرف کی معنی ہے کم علم والا۔ رسول نے کہا میں نے کب کہا کہ نہیں کم علم والا، کم علم والا۔ ارے صحابہ نے تو خود مان لیا کہ علی کا علم زیادہ ہے، ہم کم علم والے ہیں۔ اس سے کہہ اعلیٰ ظرف کی بات کم ظرفوں کے سامنے نہ کریں۔ اب کہا یا رسول اللہ کم علم والے، اسی میں تو آیا آپ کے پاس بتائے تو صحیح یا اولو یا آخرو۔ یہ سورج نے علی سے کہا کیوں، یہ سورج نے علی سے کہا کیوں، یہ کہا کیوں، سورج نے کہا اے اول میرا تم پر سلام ہو۔ سنو علی نے دعوت ذوالعشرہ میں سب سے پہلے میری نصرت کی، تو میری نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ جملہ سمجھا نہیں آپ نے، رسول نے کیا کہا، دعوت ذوالعشرہ میں میری مدد کا وعدہ کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مدد کا وعدہ کیا تھا۔ یہ ایمان لاتے نہیں ہے ان کے اوروں کو ایمان والا بناتے ہیں۔ سب سے پہلے نہیں کہا کہ علی کی
علی کل ایمان ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ دنیا کا سب سے بڑا بےایمان ہے۔ کل ایمان ہے، علی رسول نے نہیں کہا کہ سب سے پہلے ایمان لایا تھا، سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ اس نے کیا تھا۔ اس نے سورت میں کہا اے اول میرا تم پر سلام ہو، اور آخر اے آخر یا اول یا آخر، آخر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سب سے آخر میں مجھے غسل و کفن کوئی اور نہیں دے گا بلکہ علی دے گا۔ علی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جیسے غریب ایک عرب آدمی کے سامنے، ایک عرب آدمی کے سامنے اور آ کر کہا یا علی آپ نے آج کی صبح کیسے گزاری؟ آج کی صبح کیسے گزاری؟ آج کی صبح کیسے گزاری؟ علی نے کہا انا صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، انا اول، انا آخر، انا باطل، انا ظاہر۔ علی بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا، اپنا مقام علی خود بتا رہا ہے۔ انا صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، انا ظاہر، انا باطن، انا اول، انا آخر، انا جند اللہ، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ۔ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں، اللہ کی آنکھ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں۔ وہ عربی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، وہ عربی آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی ہے، لیکن کیا رہا کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی اللہ کا پہلو ہوں۔ علی نے کیوں کہا کہ میں اللہ کا پہلو ہوں؟ کیوں کہا؟ قرآن نے کہا علی کے سامنے کھڑا تھا کہ پوری رہے۔ علی نے کہا اے عرب گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہر جو بات علی نے کہی ہے اس کی تفسیر بھی سنتے جاؤ۔ تفسیر گھبرا گیا، یہ میرا جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ علی نے کیوں کہا جناب اللہ میں اللہ کا پہلو، اللہ کا پہلو کیوں کہا؟ نہیں لوگ کو اللہ کا پہلو کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص چیخ کے کہے گا کاش میں نے اللہ کے پہلو کے حق میں خیانت نہ کی ہو، کاش میں نے اللہ کے پہلو پہ اللہ کے پہلو کے حق میں خیانت نہ کی ہو۔ اب اور سورہ بنی اسرائیل اللہ علیہ ارشاد فرمایا، اور بتانے کو تو سورہ بنی اسرائیل ارشاد فرمایا جب عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں تو یہ سوچ کر پکارتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے قریب ہے، عیسیٰ اللہ کے قریب ہے، یہ سوچ کر عیسیٰ کو پکارتے ہیں، یہ سوچ کر عیسیٰ کو پکارتے ہیں۔ آئے رسول ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو عیسیٰ بھی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے۔ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ اس کو پکارتا ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ عیسیٰ بھی پکارتا ہے میں اللہ کا پہلو ہوں، انا اول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن، انا عین اللہ، میں اللہ، میں ظاہر، میں اول ہوں، میں آخر ہوں۔ علی نے کہا سن، میں وہ ہوں جس کے سب سے پہلے علی کو سب سے پہلے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، میں وہ ہوں جو آخر تک رسول کے ساتھ رہے گا، اس لیے میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں۔ اور سن انا باطن،
انا ظاہر ہوں. جو رسول پر علم نازل ہوا تو سارا کا سارا علم میں جانتا ہوں. جو رسول پر نازل ہوا وہ سب کا سب میں جانتا ہوں. انا ظاہر ہوں، انا باطن، انا ظاہر ہوں، انا باطن. اور جو علم رسول کے پاس باطن میں آیا وہ بھی رسول نے مجھے بتایا ہے. اس لیے انا ظاہر ہوں، انا باطن. اب انا عین اللہ، میں اللہ کی آنکھ ہوں. میرے ذریعے ہی دنیا میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. مومن اور منافق پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے جب رسول کے بعد جب صاحب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ رسول کے دور منافق اور مومن کی پہچان کیسے کرتے، مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے؟ کسی صاحب نے کہا کہ رسول کی زبان سے ہم نے سنا کہ جب تمہاری محفل یہ پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے تو میرے بھائی علی کا نام لے کر میرے بھائی علی کا ذکر کر لیا کرو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھنا منافق ہے. اس کے بعد مسجد رسول کے زمانے کے بعد ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ چند لوگ آ کر بیٹھ گئے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. ہم نے علی کا ذکر شروع کر دیا، علی کا ذکر شروع کیا. جیسے ہی علی کا ذکر شروع کیا ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو گئے. وہ چہرے بگڑے، ہم نے ان کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا. جیسے مسجد سے باہر نکالا انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تم نے باہر کیوں نکالا؟ کہا تم منافق ہو، تم منافقت کر رہے تھے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا علی کے نام پر تمہارا چہرہ تو بگڑ گیا. بات شروع کی تھی جگہ سے دین سے آجائے واپس جو مجھے پڑھنا تھا یاد رکھے امام مبین کسی بھی عالم میں ہو، کبھی بھی ہو، جوانی میں ہو تو بھی امام ہے، بچپن میں ہو تو بھی امام ہے، بوڑھا ہو جائے تو بھی امام ہے، بوڑھا ہو جائے تو بھی امام ہے. لیکن سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، پوری توجہ سے دیکھا. جب جنگ صفین کا میدان سجا اور علی نے کہا کہ لشکر کا سالہ مالک اشتر، لشکر کا سالہ مالک اشتر، لشکر کا سالہ مالک اشتر. مالک اشتر کی عمر کتنی؟ جنگ جمل میں اور ایک تلوار چوٹ کے بیمار پٹی باندھ کے بیمار کیا. اور جب علی نے وہ سالات بنایا تو کمر کو پاڑ دیا تھا، یعنی کمر چکی ہوئی بیمار. لیکن ولایت علی میں ان کی محبت علی میں وہ جواب دے. علی نے کہا مالک جیسے ہی علی تیار ہو گیا تو جو ہے جیسے ہی علی تیار ہو گیا، جیسے ہی علی آئے کسی نے کہا یا علی حساب کر لیتے تاکہ لوگوں پر ایک دبدبا رہتا. آپ میدان میں جائیں گے لوگوں پر ایک دبدبا رہتا، لوگوں کو پتا چلتا کہ علی جوان ہے. پوری توجہ ظالم محترم جیسے اس نے کہا یا علی حساب کر کے آئے تاکہ لوگوں پر دبدبا جما رہے. علی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو علی ہے. میدان میں اترنے دو، میں جیسے خندق میں لڑا تھا ایسے ہی لڑ کے بتاؤں گا. کوئی بھی عمر کا حصہ ہو علی کبھی بوڑھا نہیں
ہوا نہیں ہوتا. جیسے ہی علی گھوڑے پہ سوار ہوئے, جانور بھی جانتا ہے کہ سوار کون ہے, گھوڑا بھی جانتا تھا کہ سوار کون ہے. جیسے علی بیٹھے گھوڑے کی چال تبدیل ہو گئی. جانور بھی جانتا ہے کہ سوار کون ہے, کہ جانور بھی جانتا ہے کہ سوار کون ہے. اب جو علی کو نہ سمجھے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اب جیسے ہی علی نے گھوڑے پہ سوار آگے دو شہزادے, ایک طرف حسن ایک طرف حسین, آگے بیچ میں جناب محمد حنفیہ علم ان کے ہاتھ میں, پیچھے ایک حسین جوان جس کا نام عباس ہے, جیسے ہی چلے اور علی کسی میدان میں جناب محمد حنفیہ نے پوچھا, بابا آپ میدان میں کہاں ملیں گے؟ آپ میدان میں پوری طرح سے جانے پڑتا, بابا آپ میدان میں کہاں ملیں گے؟ جب میدان میں اگر آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ کہاں ملیں گے؟ آپ میدان میں کہاں ملیں گے؟ علی نے کہا جہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں میرے پاؤں وہیں کھڑ جاتے ہیں, نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں, نہ آگے بڑھ کے حملہ کرتا ہوں. جسے مرنا ہوتا ہے وہ تو ذوالفقار کی زد میں آ جاتا ہے, جسے مرنا ہوتا ہے وہ ذوالفقار کی زد میں آ جاتا ہے, اور میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں, میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. اب جیسے علی نے کسی نے کہا یا علی ذرا تو پہن کے جائے, یا علی ذرا تو پہن کے جائے, ذرا تو پہن کے جائے. علی نے کہا ذرا وہ پہنتا ہے جو میدان سے بھاگ جائے. علی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. بس علی نے تلوار کو اٹھایا, علی نے تلوار کو اٹھایا اور جیسے ہی دشمنوں پہ حملہ کیا, اب جملے کو محسوس کرنا دیجیے. جیسے ہی علی نے حملہ کیا اب دنیا نے دیکھا کہ شام کے لشکر والوں کی گردنیں ہواؤں میں اڑ رہی تھی. کسی نے کہا مولا ذوالفقار کو چل نہیں رہی, پھر یہ گردنیں کیسے اڑ رہی ہے؟ کہ آج میں نے ذوالفقار کو روکا ہوا ہے. آج میرے ذوالفقار کو روکا ہوا ہے. کسی جنگ میں عباس بھی لڑے تھے, علی کے ساتھ جب عباس میدان میں اترے تھے نا, تو پورے لشکر میں یہی تھا کہ علی نے مارا ہے. تو غریب شام نے اپنے سپاہیوں سے کہا بدبختو علی تو ایک ہے, یہ دو علی میدان میں کہاں آ گئے؟ تلوار علی چلا رہا تھا, ویسی ہی تلوار عباس چلا رہا تھا. دو علی کہاں آ گئے میدان میں؟ پھر پتا چلا کہ دوسرا عباس ہے. سمجھ آگے بات یہ ہے امام مبین زندگی کے کسی بھی اسٹیج پر ہو علی ہے. علی زندگی کی کسی بھی مرحلے
علی علی کوئی علی کا علی بس یہ جتنے بھی ہیں یہ سب شجاعت میں علی ہے، پھر چاہے وہ حسن ہو، پھر چاہے حسین ہو یا کربلا کا جنگل علی سب سب اور اصغر جیسا شجاعت و کائنات، اصغر جیسا شجاعت و کائنات آپ گھروں سے چورے نکلے چاہتے 10 عاشورہ کی رات ہوا کیا کرتا تھا جب جناب رباط نے آ کر آیا اصغر کی دل کا چھوٹا کہ تلوار لے کر لڑ بھی نہیں سکتا، آیا اصغر صبح میں میدان میں کس نے بھیجو؟ جب یہ جملہ حسین نے سنا حسین خیمے میں آ کر کہا باپ گھبراؤ نہیں، تمہارے 2 پھول ہیں، یہ 2 پھول ہی تمہارے 2 پھول ہیں، ایک کربلا میں ایک کربلا جس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی اور شام سکینہ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، اور یہ دونوں پھول ایک کربلا کا فاتح بنے گا ایک شام کی فاتح بنے گا، اور جب ذکر آئے گا کربلا کا اور شام کا جب تک ان کا ذکر نہیں ہوگا تب تک وہ ذکر ادھورا ہے۔ عزیزو جانتے بھی رباط کیسے جیے گا اصغر کے بعد کہ جب شام کے قید خانے میں کافلا آیا تھا تو بیوی رات کو آدھی رات اٹھ جاتی تھی تو میری زینب کو کی بات کیا ہوا کہ میرے اصغر کے دور کا طائف ہو گیا، میرے اصغر کے دور کا طائف ہو گیا، اور جب یہ میری کربلا سے یقین ہے کہ دھوپ پہ نہیں بیٹھی سائے میں نہیں بیٹھی پوری زندگی دھوپ پہ گزارتی اور کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتی۔ ہاں عجیب نسبت ہے بیوی کی جب 10 عاشورہ جب حسین کربلا کے میدان میں گئے اور اس طرح سے بلند کیا حل میں ناصر یسرا ایک مرتبہ اصغر بےتاب ہو گیا خیمے میں، جناب زینب نے کہا باپ ذرا حسین کو تو بلاؤ، جیسے حسین خیمے میں آئے کہا بھیا حسین جب سے آپ نے اس طرح سے بلند کیا ہے اصغر کو چین نہیں آتا، اصغر کو حسین نے اپنے آغوش میں لیا اور کہا اصغر خدا کی مرضی یہی ہے کہ تو اکبر کی طرح میدان میں چلے۔ عزیزوں جیسے اصغر کو میدان میں لے کر جا رہے تیرا حسین سکینہ بی بی نے آواز دامن پکڑا کہا بابا صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے اور واپس نہیں آیا وہاں میرے اصغر کو نہ جائے، کہا بیٹا بس پانی پلا کے بھی واپس لے آتے ہیں، پانی پلا کے بھی واپس لے آتے۔ اور خیبر حسین اب اصغر کو لے کے آئے، جیسے ہی اصغر کو حسین لے کے آئے کہا بہت اشکیا سے کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس صغیر اصغر سے نہیں ہے، آدھے سے تھوڑا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بہت کیا لگا حسین پانی اپنے لیے چاہیے، بہانا اصغر کیا کرتے ہو؟ اسے سننا تھا اور حسین نے اصغر کو جب تپتی ہوئی لیٹ جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے کہا اصغر خود پانی مانگ لو، اور سننا تھا اصغر نے سو کی زبان اپنے ننھے زبان اپنے ننھے ہاتھوں پہ پھیر کے کہا اور تھوڑا پانی دے دو میں بڑا پیاسا ہوں، تھوڑا پانی دے دو میں بڑا پیاسا ہوں۔ اللہ جانے کس انداز میں اصغر نے پانی مانگا، اصغر نے کس انداز سے پانی مانگا، بہت اشکیا میں رونا شروع ہو گیا۔ پچھلے سال نے کہا آئے بڑا تیر چلا جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ میری فوج میں انقلاب آ جائے گا۔ پہلا تیر چلا خطا ہوا، دوسرا تیر چلا خطا ہوا، پچھلے سال میں کہو بڑا تو بڑا تیر انداز ہے، کیا بات رہا ہے کہ تیرے تیر خطا ہو رہے تو میں کیا کروں؟ تیر چلاتا ہوں پردے کو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بیوی کہتی ہے اور بلا تیری کوئی اولاد نہیں ہے، اور بلا تیری کوئی اولاد نہیں، کیا میں نہیں چاہتا بس تیر چلاؤ۔ اب جو تیر چلا عزیزوں اس نے اصغر کا نشانہ نہیں لیا، اس نے حسین کا نشانہ لیا، لیکن اصغر زندہ تھا، حسین پہ تیر کیسے آتا؟ جیسے تیر حسین کی طرف پڑا، اصغر آواز اٹھا، تیر اپنے گلے پہ دیا، روکی اماں کی جانب، اماں معاف کرنا، وہ میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بڑا تھا۔ اور عزیزوں اب اصغر کے جنازے کو لے کر حسین جب کربلا
کربلا سے لے جائے تھے، جب اسے سیدھا خیمے لے گئے، تاریخ لکھتی ہے 9 مرتبہ حسین آگے بڑھے پھر پیچھے ہوئے، کسی نے کہا مولا اصغر کا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ آپ خیمے میں اندر نہیں لے کے گئے۔ حسین نے کہا میں ڈرتا تھا کہیں اصغر کی ماں میری طرف کے مانا جائے۔ حسین آشا لے کر اور کربلا کا واحد شہید ہے جس کو 3 بار شہید کیا گیا، ایک بار نہیں 3 بار شہید کیا گیا۔ ایک کربلا کے 3 سے اب جو اصغر آئے اعجاز اصغر کا جنازہ لے کر حسین آئے نا خیمے میں، تو بھی سکینہ نے کہا بابا بڑا پیار کرا اصغر سے، پانی پلا دیا اصغر کو۔ عزیز و حسین نے ابا کا دامن سجایا، سکینہ چار قدم پیچھے گئی، کہا بیویو جلدی آؤ، آ کر دیکھو وہ میرا اصغر کیسے پانی پی کے آیا۔ یہ ایک شہادت ہے، سنے کے دوسری شہادت اولاد مانو، ہمت اللہ آپ کو کیا بول سکے۔ عزیز و کیسے حسین نے جنازہ لیا اصغر کا، آگے حسین پیچھے جناب وبا، اس کے پیچھے جناب سکینہ، پشت خیمہ پہ آ رہے ہیں، ننھی سی تخت بنائی، اصغر کو دفنا دیا، تیسرے جیسے اس کو بلایا بی بی زلفقار جیسے ہی اپنے بیٹے اصغر کی لحد پہ بیٹھی تھی، بی بی کے بال کالے تھے، جیسے بی بی کھڑی ہوئی بی بی کے بال سفید ہو گئے۔ حسین آئے خیمے اور شام غریب آئے، جب سروں کو ملا گیا ایک سر کم تھا، اس نے ساتھ نے کہا مجھے سر پورے کر کے دو۔ وہ کسی نے کہا ہم نے دیکھا تھا کہ حسین نے خیمے کے پیچھے ایک لاش کو دفن کیا تھا، ایک دستہ تیار ہوا جس کے ہاتھوں میں نیزے دیے گئے، کہا نیزوں کو زمین کربلا میں ڈالو تاکہ اصغر کا لاشا باہر آئے۔ انہوں نے سارے منظر دیکھا اور کہا اے رباب تیرے اصغر کی خیر ہو۔ اب جو نیزے زمین کربلا میں لگنا شروع ہوئے، ایک ظالم کا نیزہ گیا، اس نیزے کے ساتھ اصغر کا لاشا باہر آیا، یہ دوسری مرتبہ شہید ہوا۔ اب تیسری مرتبہ ظالم نے اصغر کا لاشا اٹھایا، خنجر اٹھایا، اصغر کے گلے کو ذبح کیا۔ میرے مولا سے جس مومن میں جس طرح کی مشکل ان کی سارا بوٹی کو شکا و بار پروردگار کی آج کی ذات اس مومن کی جو بھی حالت ہے دعا ہے ذات ہے اور حسین کی سب کی اسناد کو پورا اور مومن میں سامنے کرنے جو مومن مومن کیا نام ہے جو حاجت دعا ہے پروردگار ذات ہے چار حاجت کو دعا پورا پروردگار جو مومن مومن چاہے پانی سب سے کو تمام کرتا ہے میرے مولا پانی کو جان جائز مسجدوں حاجت کو پورا پروردگار سے دعا مانگتے جو بھی اس وقت ہے میرے مولا کے پروردگار کو کرے اور کہ کو خوش آتی ہے اور کہ گھر میں بیمار ہے تو بیروزگار ہے تو سروزگار میرے مولا مجھے بھی نصیب ہم اس قابل نہیں ہے لیکن اس قابل بتا میرے مولا جو مومن مومنہ بے اولاد تجھے آج کی رات تباہ اصغر کی شہادت کو تباہ ان تمام بے اولاد مومن مومنہ مسا بے اولاد میرے مولا تجھے بھی نسبت ہمارے ملک پاکستان کی بات افغان پاکستان کی بات پروردگار تجھے بھی نسبت ہماری علماء ہمارے مراد گزار کی بات میرے مولا ہمیں صحیح مان آئے اللہ کی پروردگار ہمارے بارے میں ذکر کرنا اللہ کے حسین
اللہ